بطور شاعر میری ان سے ملاقات بہت دیر سے ہوئی. ان سے غائبانہ تعارف دیکھنے سے پہلے میرے بڑے بھائی سید تنویر حسین زیدی، ان کے وہ استاد محترم، اور گھر میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ذکر ہوا سید واصل ہاشمی. اور جب شاعری کرتے کرتے شہر میں پہنچے تو بہت سارے اخبارات پہ بھی کام کرنے کا موقع ملا. تو اس میں نے سید واصل ہاشمی صاحب کا بھی ایک انٹرویو کیا، اور انہوں نے ایک آفر پیش کی کہ آپ جن جن شخصیات کے انٹرویو کریں گے آپ میرے اسٹوڈیو میں ان شخصیات کو لے آیا کریں، میں ان کی ایک گروپ فوٹو بنایا کروں. اور میں کہتا ہوں جتنا اثاثہ واصل ہاشمی صاحب کے پاس ہے شاعروں اور ادیبوں کے حوالے سے، وہ دوسرے نمبر پہ شاعر شبیر احمد قادری صاحب کے پاس. تو کوئی بھی شاعر ادیب باہر سے آتا یا لوکل شاعر ہوتا تو واصل ہاشمی صاحب کا تب اسٹوڈیو تھا نگینہ سنوئی کی بیک سائڈ. واصل ہاشمی صاحب جیسا کہ کہا گیا ایک نفیس انسان. ایک شعر بولوں گا ان سے پہلے ان کے لیے: ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. سید واصل ہاشمی دراصل ایک کلندر انسان، ایک درویش تھے. وجدان بولتا تھا ان کے اندر. جب ان کے اندر اور باہر نے آپس میں ملاپ کیا تو ان کی پہلی کتاب وہ ایک، میں ان کو کہوں گا کہ اقوال زرعی ہیں ان کے. واصف علی واصف کے روحانی شاگرد لگتے ہیں ان اقوال کو پڑھتے ہوئے کہ درد جب گوہر بنا. انہوں نے بات تب تک کتابی شکل میں سامنے نہیں لائے جب تک ان کی بات گوہر، ان کو پتہ نہ چل گیا کہ میری بات گوہر بن چکی ہے. وہ باتیں جو زندگی کا نچوڑ تھی انہوں نے درد جب گوہر بنا کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی. اب ان کی شاعری کا آئینہ خاموش تھا. شاید باہر سے بولتا ضرور ہے مگر انسان جو ہے وہ واصل ہاشمی ہو تو اس کا اندر خاموش ہوتا ہے. اب ان کی جہتیں کئی ہیں واصل ہاشمی کی، بطور فوٹوگرافر، بطور براڈ کاسٹر، صحافی بھی رہے، قطعات بھی لکھتے رہے، اور کیا کیا حوالے. ہمہ جہاں شخصیت کا نام سید واصل ہاشمی ہے، اور خوبصورت انسان ایسا کہ میں کہتا ہوں یہ جتنے بھی فوٹوگرافر بیٹھے ہیں شاید ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. اور ان کی نفاست جو ہے، ان کی تہذیب جو ہے ان فوٹوگرافرز میں ہمیں بولتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے کسی انسان کا کہ وہ اپنے اندر کی شخصیت دوسروں تک منتقل کرتا ہے. اور واصل ہاشمی کے اندر ایک خوبی یہ تھی، وہ صرف فوٹوگرافر نہیں تھے. جب ایک کلائنٹ ان کی دکان پہ آتا تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی پتے کی بات ان تک ضرور منتقل کرتے تاکہ وہ تاحیات ان کی بات کو، یہ نہ ہو کہ فوٹوگراف استعمال ہو جائے اور بات ان کی ساری زندگی استعمال میں رہے. اب یہاں کہا گیا براڈ کاسٹ. ادبی پروگراموں کے علاوہ آپ کو شاید نہیں علم، ریڈیو اسٹیشن کے سامنے جب آپ کی وہ دکان پہ کام کرتے تھے تو وہ بطور صداکار ڈرامہ صداکار کے طور پر انہوں نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا، اور وہ لہجے کی نشیب و فراز کو سمجھتے تھے کہ کس شخصیت سے کس طرح بات کرنی ہے، لہجہ کس طرح کا. لہجہ تو ہمیشہ دوسری یہاں شاید کسی نے بات نہیں کی، وہ الائچی بھی کھاتے تھے اور آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے وہ الائچی کا استعمال کرتے تھے. اور الائچی کھانا نفیس لوگوں کا تھا، عام بندہ الائچی نہیں کھاتا. تو بہرحال ان کے قطعات پڑھیں، ان کے کالم پڑھیں، ان کے کیا کہتے ہیں ریڈیو ڈرامے سنیں، ان کی آواز سنیں، تو ہمیں واصل ہاشمی جگہ جگہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ دکھائی دیتا ہے. اور وہ ایک مصرع ہے: رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. انہوں نے تمام زندگی رنگوں کے ساتھ گزاری. بلیک اینڈ وائٹ دور کو رنگین دور ہوتے ہوئے دکھایا لوگوں کے کہ
رنگ کسے کہتے ہیں، ماشاء اور ان رنگوں کو انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی شاعری کے ذریعے، لفظوں کے ذریعے پینٹ کیا. اور یہ بہت بڑی کمال کی بات ہوتی ہے کسی فنکار کی کہ وہ ہمیں لہجوں میں بھی دکھائی دیتا ہے، وہ ہمیں لفظوں میں بھی دکھائی دیتا ہے، وہ ہمیں تصویروں میں بھی دکھائی دیتا ہے. اور یہ ایک خوبصورت انسان کی ایک خوبصورت بات پہ میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ فوٹوگرافر جس کی بات دنیا مانتی ہے، واصل ہاشمی صاحب تو بہت خوبصورت فوٹوگرافر تھے. ہم فوٹوگرافر کے کہنے پہ ایک سیکنڈ کے لیے جب وہ ہماری گردن اور بٹن بند کرتا ہے کہتا ہے پلیز سمائل. واصل ہاشمی صاحب کی کھینچی ہوئی تصویروں کے اندر انسان اتنا ایک سیکنڈ کی سمائل دے کر خوبصورتی دیتا ہے تو فوٹو خوبصورت آتی ہے. واصل ہاشمی صاحب کہا کرتے تھے اگر چہرے کے اوپر عمر بھر کے لیے خوبصورتی مسکراہٹ سجا دی جائے تو زندگی کی خوبصورتی کتنی واضح ہو کے دکھائی دے. واصل ہاشمی صاحب بہت خوبصورت انسان تھے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بنا. بدر ہاشمی صاحب کی جو ہے بلڈ سرکولیشن کا لیول کیا ہوگا اور ان کے تاثرات کیا ہوں گے. اقبال نے کیا خوب کہا تھا، نہ پوچھ ان خر کا پوشوں سے، نہ پوچھ ان خر کا پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان